بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر الذي امر النبي البشير والنذير وصاحب المعراج والسراج المنير يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك في ام الغدير فقال رسول الله من كنت وليه فعلي وليه والامير الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم ومقصر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام علی بن الحسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اوتینا ستن وفضلنا بسبع صلوات پڑھیے سارے مل کے آواز سے بولو مالک کائنات اس ذکر کا صدقہ علی بھائی اور ان کے خانوادے کا یہ صفِ عذاب بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میرا اللہ اس ذکر کا جڑ و ثواب بیگم و سید رحمت علی شاہ سیدہ روفیہ شاہین میرا اللہ ان کے علاوہ بھی ان کے خانوادے کے جتنے بھی مرحومین ہیں سب کے نامہ اعمال میں اس مجلس کا ثواب درج فرما اس عزاخانے کو تا قیام ظہور حجت آباد و شاد فرما میرا اللہ میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرما مذہب حقہ کی حفاظت فرما دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما وارث کے ظہور میں تعجیل عطا فرما زیارت کربلا نصیب فرما دعاؤں کی قبولیت کے لیے خیبر شکن کی ذات پہ تھکن شکن صلوات کی تلاوت فرمائیے اجازت ہے ارباب دانش کی تمام تعریفیں ہیں اس کاتب تقدیر کے لیے جس نے ہماری تقدیر کے صفحات پر یا علی کی ولا لکھی یا شبیر کی عزا لکھی ہے حمد خدا کے بعد درود و سلام کا لشکر لے کے چلتے ہیں اس عظیم در پہ جو در علم کا در ہے جو در عبادت کا در ہے جو در نجابت کا در ہے جو در کرامت کا در ہے جو در سخاوت کا در ہے جو در عنایت کا در ہے جو در شہادت کا در ہے جو در شرافت کا در ہے جو در سعادت کا در ہے جو در سیادت کا در ہے جو در ہدایت کا در ہے جو در نبوت کا در ہے جو در خلافت کا در ہے جو در ولایت کا در ہے جو در امامت کا در ہے لاہور والوں ایک جملے میں بات مکمل کرتے ہیں یہ وہ در ہے جس در پہ آنے کے بعد بندہ در بدر نہیں ہوتا بہت شکریہ ماشاءاللہ مل کے ماشاءاللہ مل کے نہیں واجب
زندہ باد. اللہ عشق علی میں ڈھلتی یہ جوانیاں سلامت رکھے. نعرہ حیدری جیسے لگنا چاہیے میں وہ ماحول نہیں دیکھ رہا. میرا بڑا پرانا جملہ ہے, البتہ اس ممبر میں پہلی بار آیا ہوں تو جملہ بھی پہلی بار پڑھنے لگا ہوں. اے علی والو, جب نعرہ حیدری لگاؤ تو دائیں بائیں نہ دیکھا کرو, شرم نہ کیا کرو کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے. علمین کے سائے میں ممبر ازل پہ بیٹھ کے پوری ذمہ داری سے باوضو کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم, خدا کی قسم, یہ وہ نعرہ ہے جو تمہیں زندگی کے کسی موڑ پہ شرمندہ نہیں ہونے دے گا. مل کے حیدری, نعرہ حیدری. بہت شکریہ. خدا سلامت رکھے. میں آج جو مجھے حکم دیا ہے علی بھائی نے اور مجھ سے کہا ہے کہ اپنی مجلس نہیں پڑھنی, ہمیں وہ مجلس سنانی ہے جو کربلا کے بعد پہلی مجلس ہوئی تھی. تو علی بھائی مجمع آپ کا بھی میں نے دیکھ لیا, اگر دل ہو تو میں مجلس شروع کروں. جو بندے سمجھ گئے, جو نہیں سمجھے سمجھا دیتا ہوں. میں وہ خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں جو شام کے دربار میں میرے چوتھے علی نے پڑھا تھا. ہے دل پیچھے والوں کا بھائیو, یاد رکھنا لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے لیے عباس لڑے ہیں اور سجاد نہیں لڑے. بھائی بات غلط ہے, دونوں لڑے ہیں مگر دونوں کی جنگوں میں فرق ہے. عباس بھی لڑے, سجاد بھی لڑے. ایک جملے میں فرق بتانا چاہتا ہوں, پھر میں دیکھوں گا کب مجھے خطبہ شروع کرنا ہے اور کب ختم کرنا ہے. جو میدان کربل میں 9 لاکھ سے ٹکرا کے یزیدیوں کو یزیدی رکھے, حسینیوں کو حسینی رکھے, اسے عباس کہتے ہیں. اور جو دربار شام میں اپنی زبان کو ذوالفقار بنا کے یزیدیوں کو حسینی بنائے, اسے سجاد کہتے ہیں. شاباش, اسے سجاد کہتے ہیں. اور جیو بزرگان سے دعائیں لینے کے لیے میں ایک جملہ عرض کروں گا. کمال یہ ہے کہ اس پورے خطبے میں میرے مولا نے صرف اپنے دادا علی کے فضائل پڑھے, اور کچھ پڑھا ہی نہیں ہے. علی کے لال نے, علی کے لال نے بتا دیا کہ اگر بنو امیہ کو تبلیغ کرنی ہونا تو تبلیغ کا موضوع صرف ولایت علی ہونا چاہیے, صرف ولایت علی. بھائی میں علی پڑھوں تو وہ پڑھوں گا نا جو میں جانتا ہوں. مجھ سے پہلے قاضی صاحب اپنے رنگ میں پڑھ رہے تھے, وہ اتنا علی پڑھیں گے جتنا وہ جانتے ہیں. یا کوئی بھی عالم ذاکر شاعر ممبر پہ آ کے اتنا ہی علی پڑھے گا نا جتنا. البتہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو علی ہے میں جان گیا, تیری عقل کی حدود کہاں اور علی کے لامحدود فضائل کہاں. علی تو لامحدود فضائل کا وہ سمندر ہے کہ جس کا جتنا ظرف کا کشکول ہوگا اتنا ہی علی کے فضائل و معرفت چن لے گا. یاد رکھنا میں اس کی زبان سے علی پڑھنا چاہتا ہوں جو خود بھی علی ہے, خود بھی علی. آمادہ ہو گئے آپ, آمادہ ہو گئے جو خطبہ سننے کے لیے. اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ شام میں 2 خطبے بڑے مقبول رہے ہیں. ایک حسین کے بیٹے کا خطبہ, ایک علی کی بیٹی کا خطبہ. مگر دونوں خطبے میں اللہ کرے میں جملہ پہنچا سکوں, میرا مولا میری مدد کرنا. دونوں خطبوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ حسین کا بیٹا یہ بتاتا رہا, شامیوں پہچانو ہم کون ہیں. بنت علی بتاتی رہی, پہچان تو کون ہے. میں جملہ بدل کے کہہ دوں, سجاد مرد بن کے تولا کرتا رہا, علی کی بیٹی مستور ہو کے تبرہ کرتی رہی. اگر دل ہو تو میں ایک جھلک بی بی کے خطبے کی پڑھوں, ایک جھلک. بھائی بظاہر قائدن تھی علی کی بیٹی, جھاگنا بظاہر قائدن تھی اور وہ بظاہر بادشاہ بن کے ممبر میں بیٹھا تھا, مگر خدا کی قسم بابا علی کے لہجے میں ایسے گرجی, وہ مضطرب تھا, یہ مطمئن تھی, پتہ نہیں چل رہا تھا قیدی یہ ہے یا قائدن یہ ہے.
ایک جملے میں یزیدیت کی شاہی کو اپنے قدموں تلے روندا علی کے لہجے میں. اور کمال کی بات ہے علی کے لہجے میں دو ہی ہستیوں نے باتیں کی, عرش پہ اللہ نے, فرش پہ عالیہ نے. علی کی بیٹی, سنو گے جملہ بی بی کے خطبے کا ایک جملہ, علی کی بیٹی نے بابا کے لہجے میں, وہ جو بادشاہ بن کے بیٹھا تھا, ایک جملے میں اس کی شاہی اور غرور کو اپنے قدموں تلے مسل دیا. حق کی بیٹی نے فرمایا یبنۃ لکا, اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے, فواللہ فقد قیدک وسع سعیک وناسب جہدک لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. جو کرنا ہے کر لے, ظلم کے پہاڑ توڑ دے ہمارے اوپر, ستم کی بجلیاں گرا دے ہمارے اوپر, مگر میں علی کی بیٹی برسر دربار یہ زبان دے کے جا رہی ہوں, قیامت تک کے لیے تو مردہ باد رہے گا, حسین زندہ باد. لبیک یا حسین, سارے لبیک یا حسین, نعرہ حیدری. میری خوشبختی ہے کہ جہاں دیگر بزرگان تشریف فرما ہے وہاں قبلہ بزرگوار حافظ صاحب بھی تشریف فرما ہے. آپ کی دعاؤں سے میں بات آگے بڑھاؤں. قبلہ اجازت دیجیے. دل ہو تو میں دو جملے حالات حاضرہ پہ پڑھنا چاہتا ہوں. بل پاس کروا کے یہ ایسی ہی جیت سمجھے ہیں جیسے یزید سمجھا تھا میں جیت گیا. نوکے سنا پہ کٹے سر سے حسین نے قرآن پڑھ کے بتایا, تو مار کے ہار گیا, ہم مر کے جیت گئے. بھائی یزید کی وکالت ہو رہی ہے نا. بی بی نے تو فرمایا تھا کہ تو مردہ باد رہے گا. آپ سوال کر سکتے ہیں مولانا بی بی نے تو فرمایا تو مردہ باد, لیکن آج بھی یزید کے پالتو یزید کی وکالت کر رہے ہیں بہانے سے. صحابہ کی لسٹ میں یزید, اور یاد رکھنا جو صحابہ کی خوبصورت لسٹ میں کسی شرابی کبابی کو لائے وہی تو توہین صحابہ کر رہا ہے. بھائی اگر یزید کی اتنی ہی وکالت کرنی ہے تو 4 مصرے لاہور والوں تمہارے توسل سے پہنچانا چاہتا ہوں. ہوتی نہیں ہے اس طرح خفیہ حمایتیں. ذرا کھل کے سامنے آ, ہمت مزید رکھ. میں نے حسین رکھ لیا اپنے پسر کا نام, بیٹے کا نام برملا, تو بھی یزید رکھ. مل کے ایسے نہیں, دونوں ہاتھ بلند کر کے ایک ایسا نعرہ جو جبریل اپنے پروں پہ رکھ کر سرکار نجف کی بارگاہ میں آج پہنچائیں. اور قبلہ کا یہ جملہ جو اتنا خوبصورت تھا کہ تو بھی اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ, یہ گونجتا رہے گا انشاءاللہ. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری, حیدری, حیدری. علی مولا. کریں شروع خطبہ. یزید کا دربار, ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, فضائل پڑھا. یہ ملعون تخت پہ بادشاہ بن کے بیٹھا. اس ملعون نے کرائے کے خطیب کو ایک بلند جگہ پہ کھڑا کیا اور اس سے کہا کہ میرے فضائل پڑھو. چونکہ کرائے کا تھا, کرائے کے دربار شام میں ہوں وہ بھی لانتی ہیں, سینٹ پہ بیٹھے ہوں وہ بھی لانتی ہیں. کرائے کے جن کا کھانا انہی کو بھونکنا, لعنت ہو تجھ پہ. کرائے کے خطیب کو کھڑا کیا اور کہا کہ فضائل پڑھو میرے. اور اس نے فضائل پڑھنے شروع کیے. یزید جیت گیا, حسین ہار گیا, یزید جیت گیا, حسین ہار گیا. جب اتنا کہا نا حسین ہار گیا, خاموش زبان میں زلزلہ آیا. فرمایا خبردار یہ خیال نہ کرنا کہ تو جیتا اور ہم ہارے. یہی چاہتا تھا نا کہ اذانیں مٹ جائیں. ابھی تیرے ہی دربار سے اذان نہ دلواؤں تو مجھے سجاد نہ کہنا, میں منواؤں گا کہ ہم جیتے ہیں. اب میرے مولا نے, یا علی میری مدد کر, میرا مولا مجھے یہ اکیلا نہ چھوڑے. آپ کا کلام پڑھنے لگا.
میرے مولا نے فرمایا اے یزید اجازت ہے میں بھی ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ آؤں؟ جو بولے آپ کو میری طرف سے واہ واہ، جو نہیں بولے آپ کو بھی ایسے نہیں چھوڑنا، ساتھ لے کے جانا ہے۔ جملہ میرے مولا کا جا کے کتابوں میں دیکھ لینا، یہ نہیں فرمایا کہ اجازت ہے میں ممبر پہ آؤں، نہیں، اجازت ہے میں لکڑیوں کے ڈھیر پہ آؤں۔ یہ مزاج آل محمد ہے، ممبر بنانے پہ آئیں تو پالانوں کا بنا لیتے ہیں، نہ مانے تو ممبر کو بھی ممبر نہیں کہتے۔ پتا چلا ہر وہ ممبر جہاں سے ولایت علی بیان نہ ہو وہ ممبر نہیں، لکڑی کا ڈھیر ہوتا ہے، وہ لکڑی کا ڈھیر۔ یہ نہ دیکھو کہ ممبر ہے، یہ دیکھو ممبر پر کون ہے۔ یہی تو ہمارا جھگڑا ہے 1400 سالوں سے، توجہ ہے یا نہیں؟ میں اگر آپ کا دل ہو تو میں امام کی شان پہ ایک جملہ اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے مولا کا کیا لقب ہے؟ زین العابدین، عابدوں کی زینت۔ جس گھر میں علی جیسا عبادت گزار، روایت کے جملے ہیں، ایک مرتبہ میرے مولا مصلی عبادت پہ تشریف فرما تھے کہ اپنے بیٹے مولا باقر علیہ السلام سے فرمایا باقر بیٹا میرے دادا علی کی عبادتوں والا صحیفہ تو لے کر ہو۔ جیسے ہی چوتھے علی کے سامنے پہلے علی کی عبادتوں کا صحیفہ آیا، دادا کی عبادتیں دیکھ کے فرمانے لگے خدا کی قسم میں علی جیسا نہیں ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں علی جیسا نہیں، حالانکہ خود بھی علی ہے، علی کا بیٹا ہے، علی کا پوتا ہے، خود بھی معصوم، علی کا خون، علی کا گوشت، خود بھی علی جیسا ہے، مگر فرمایا میں علی جیسا نہیں، میں علی جیسا نہیں۔ یہ جملہ کہیں اور پڑھتا ضائع ہو جاتا، لاہور میں پڑھ رہا ہوں، بھائی مجھے کہنے دو نا، جب علی جیسا نہیں تو ایسا ویسا علی جیسا کیسے؟ اجازت ہے میں آؤں لکڑیوں کے ڈھیر پہ؟ اس نے اگنور کیا، میرے مولا کو کوئی جواب نہ دیا۔ آقا نے پھر سوال کیا ہے اجازت میں لکڑیوں کے ڈھیر پہ آؤں؟ ساتھ والوں نے شانہ ہلا کے کہا دے دے اجازت۔ یہ کیا بولے گا؟ قیدی ہے، بیمار ہے، لاچار ہے۔ آہستہ سے کہنے لگا اسے عام قیدی نہ سمجھو، انہو من اہل بیت قد زکوا العلم زکن زکا، یہ اس گھر کا فرد ہے جہاں کی مائیں بھی بچوں کو دودھ میں علم پلاتی ہیں، اسے عام قیدی نہ سمجھو۔ اس نے جواب نہ دیا، ساتھ والوں نے اصرار کیا بابا دے دے اجازت، اس کا نہ کوئی سپاہی نہ کوئی اس کے ساتھ فوج، قیدی لاچار۔ آخرکار اس نے تنگ آ کے اجازت دے دی۔ شروع کروں خطبہ؟ اب میرے مولا نے قدموں کو حرکت دی، یہ قدموں کی حرکت نہ تھی، زنجیروں کی چھنکار تھی، زنجیروں کی چھنکار نہ تھی، فاتح خیبر در خیبر اکھاڑنے لگا تھا، عباس دریا پہ قبضہ کرنے آ رہا ہے۔ میرے مولا چلتے چلتے اسی بلند جگہ پہ آئے اور پہلا فکرہ خدا کی قسم اسی قرائے کے خطیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی کے لال نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا الخاطب فیلک 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 اشتریت رضات المخلوق بسخط الخالق۔ ارے لعنت ہو تجھ پہ، تو نے بندے راضی کرنے کے لیے اللہ ناراض کر دیا۔ نا 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 نا، میرے مولا نے بتا دیا خطیب دو طرح کے، ایک یزیدی ایک حسینی۔ جو بندے راضی کرنے کے لیے اللہ ناراض کرے وہ یزیدی خطیب ہے، اور جو اللہ کو اور 14 کو راضی رکھے وہ حسینی خطیب ہے۔ بہت شکریہ بھائی، کتنے فضائل، بسم اللہ ماشاءاللہ۔ ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی،
بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی، کبھی بہلول نے بیچی کبھی ہور نے خریدی، خداوند تیری جنت بڑی سستی نظر آئے۔ شہید محسن نقوی کمال۔ کتنے فضائل اپنے دادا کے پڑھے؟ 99 قبلہ میں وہ سارے فضائل یہاں پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ جو آخر پہ بندہ بیٹھا، توجہ ہے، چلو کے ساتھ پیچھے نہیں رہنا۔ ممبر پہ آ گیا علی کا لال، خطیب ممبر سلونی کا پوتا، خطیب نو کے سینا کا بیٹا۔ تم نے آج تک روتا ہوا سجاد سنا، آج شامیوں کو رلاتا ہوا سجاد سنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایھا الناس اوتینا ستن وفضلنا بسبع، اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأننا منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سبط هذه الأمة، من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنباته بحسبي ونسبي۔ أيها الناس أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم بصفا، أنا ابن من حمل ركن بأطراف الرداء، أنا ابن خير من اتصل وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واختفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من هج ولبى، أنا ابن من أسري به إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من أوحى الجليل إليه ما أوحى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء۔ أيها الناس أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن خديجة الكبرى، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول اللہ بسیفین وہاجر الہجرتین وبایع البیعتین وقاتل ببدر وحنین ولم یکفر باللہ بطرفۃ عین۔ انا ابن صالح المومنین، انا ابن وارث النبیین، انا ابن امیر المومنین، انا ابن قاتل المشرکین، انا ابن امام المواحدین، انا ابن قاتل الناکسین والقاسطین والمارقین، انا ابن سهم من مرام اللہ علی المنافقین، انا ابن ناصر دین اللہ، انا ابن ولی اللہ، انا ابن وسیع رسول اللہ، انا ابن بالول زکی خیبری بدری مکی مدنی ہاشمی حیدری، انا ابن ابی سبتین الحسن والحسین، انا ابن مطلوب علی کل طالب غالب علی کل غالب، ذاکا جدی علی ابن ابی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیو ماشاءاللہ۔ حیدری مست کلندر مل کے کہنا علی علی، جس کی دھڑکنوں میں جس کی سانسوں میں علی ہے، وہ اونچی آواز سے بولے تب مست کلندر کعبے کا گوہر من کنتو مولا میرا ساقی کوثر، حسنین کا بابا زہرا کا شوہر، جنگوں کا فائٹر، فاتح خیبر، مل کے نعرہ حیدری۔ یوں لگ رہا تھا دربار یزید میں لسان سجاد نہیں چل رہی، ذوالفقار حیدری چل رہی ہے۔ کروں ترجمہ؟ میرے مولا نے فرمایا شامیوں، اب دیکھو بھائی میں یہاں فضائل پڑھ رہا ہوں نا، مجھے یقین ہے کوئی مجھے یہاں کے پتھر نہیں مارے گا، کیونکہ سارے میرے اپنے بیٹھے ہیں، علی والے بیٹھے۔ بنو امیہ کے ہجوم میں علی علی کرنا سنت سجاد ہے، اور انشاءاللہ اسی سنت پہ ہم یکم ربیع الاول پہ عمل کریں گے۔ اسلام آباد میں اسلام آباد ہوگا، منافقت قدموں تلے رون دی جائے گی، یزیدیت کا بیڑا غرق ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ علی چھا جائے گا۔ جیو
میں 2 جملے پڑھنا چاہتا ہوں بل پہ. ویسے کمال کی بات ہے، بندہ اس کو مانے ہی کیوں جسے منوانے کے لیے بل منوانے پڑے. خدا کا شکر ہے کہ جسے ہم نے مانا وہ سینٹ کے بلوں سے نہیں، اللہ کے قرآن سے مانا گیا ہے. علی مولا، سارے بولو. اچھا یہی نعرہ ایک دن میں فیصل آباد میں پڑھ رہا تھا مجلس، تو ایک جوان نے کھڑے ہو کے یہی نعرہ لگایا زبان کے ساتھ، دل بولا علی مولا علی مولا، زمین بولی فلک بولا علی مولا علی مولا. پھر اس نے کہہ دیا مرے منکر مکے رولا. لیکن میں نے اسے ٹوک کے کہا تھا بھائی اب یہ بددعا نہیں دینی، میں نہیں چاہتا کہ منکر مرے، انہیں جلا جلا کے ہی تو علی علی کرنے کا مزہ آتا ہے. زندہ رہے ناکام ہو گیا، اے قاتل بطول تو ناکام ہو گیا، دنیا میں ذکر آل نبی عام ہو گیا. میرے حسین پر ہے درودوں کی بارشیں، میرے حسین پر ہے درودوں کی بارشیں، لعنت میرے یزید کا انجام ہو گیا. بے شک. اور اب اسلام آباد میں مناظرہ تو نہیں ہوگا، مباہلہ ہوگا. ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹے لائیں گے، تمہارے بھی ہیں تو لے آنا. اور مباہلے کا نتیجہ لعنت ہوتی ہے، مگر دھیان سے آنا یہاں لعنت ہے گھر تک پیچھے جائے گی. اور جو یزید کی وکالت میں نکلے ہیں اور یزید کو آگے لانے کی کوشش میں ہے، پوری ذمہ داری سے 1 2 3 تینوں کی موجودگی میں، تینوں کیمروں کی زد میں جملہ کہہ رہا ہوں، یزید کی وکالت دھیان سے کرنا، کیونکہ کتا نہلانے سے کتا پاک نہیں ہوتا، نہلانے والا نجس ہو جاتا ہے. توجہ ہے؟ تھک تو نہیں گئے بھائی؟ ابھی تو مجلس شروع ہوئی ہے. ہاں تھکنا نہیں. بہت شکریہ. ابھی تو میں نے خطبے کا ایک جملہ بھی نہیں پڑھا، میں نے خطبہ پڑھنا ہے. میرے مولا نے فرمایا جب آپ تھک جائیں گے تو میں چھوڑوں گا. آپ جان بوجھ کے نہیں تھکتا. ہاں بیدار ہو کے. میرے مولا نے فرمایا شامیوں جانتے ہو میں کس کا بیٹا ہوں؟ آئے ہائے ہائے ہائے. اوتینا ستن وفضلنا بسبع، ہم وہ ہیں کہ اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی، 7 فضیلتیں عطا کی. باقی فضائل بعد میں، پہلے فکرے میں 6 چیزیں اور 7 فضیلتیں. چیزیں کتنی؟ 6. فضیلتیں کتنی؟ 7. شاباش. اب اس کا مطلب ہے کہ مولا کی نگاہ میں جو چیز ہے وہ فضیلت نہیں، الگ الگ گنوایا نا. اور جو فضیلت ہے وہ چیز نہیں. پوچھیں مولا کون سی 6 چیزیں؟ فرمایا اوتینا العلم، جو پہلی چیز ہے وہ علم ہے. رکو. علم اس گھر کی فضیلت نہیں، چیز ہے. پیچھے والوں کو بھی ساتھ ملاؤں گا، میری مجبوری ہے. میں نے غدیر میں نبی سے سیکھا تھا علی پڑھنے کے لیے، آگے والوں کو بھی ملانا پڑتا ہے، پیچھے والوں کو بھی. علم ہماری چیز ہے.
چیز میں اور فضیلت میں فرق کیا ہے؟ میں مارکیٹ میں گیا اور میں نے کوئی 20 میٹر کا کپڑا خرید لیا، آدھے کپڑے سے میں نے اپنا لباس بنا لیا اور آدھا میں نے علم پہ لگا دیا۔ 5-6 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، میرے گھر والوں نے دیکھا کہ یہ تو پہننے کے قابل نہیں، انہوں نے گھر کی چیزیں صاف کرنے کے لیے استعمال کر لیا، مگر یہ کپڑا کیا مجال، میرے سر کا تاج، کیوں اس کو نسبت ہے کسی کپڑے سے۔ وہ جانتے ہو پہلا وہ شیطان، اب شیطان بھی اتنے زیادہ ہیں، کس کس کا نام ہے؟ پہلا اس نے کہا پہلا اس نے علی کا انکار کیا، خلیفۃ اللہ کا انکار کیا۔ بزم ملائکہ میں جب اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے کہا کہ میں اس کو کیوں سجدہ کروں، یہ مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا۔ شیطان جب بھی کسی شاعر اللہ کے احترام کا انکار کرتا ہے تو یہی کہہ کے کرتا ہے یہ مٹی کا ہے، یہ کپڑے کا ہے، یہ لکڑی کا ہے، یہ لوہے کا ہے، ہم جھکیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ انسان جو مختلف عناصر سے مل کر بنا، 4 عناصر مشہور ہیں، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ آدم مٹی سے بھی بنے، پانی سے بھی بنے، آگ سے بھی بنے، ہوا سے بھی بنے، اور اس بدبخت نے نہ پانی پہ اعتراض کیا، نہ آگ پہ، نہ ہوا پہ، 3 پہ کوئی اعتراض نہیں، تراب پہ اعتراض کہ میں اس کو جھکوں جو تراب سے بنا۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے لعنت کا پھندا گلے میں ڈال کے اپنی محفل سے خارج کر کے بتایا اور بتا دیا زمانے والوں، جب میں تراب کا دشمن معاف نہیں کرتا تو ابو تراب کا دشمن کیسے معاف کروں؟ حیدر 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 نعرہ حیدر۔ یہ جو میرا لباس تھا چیز ہے، یہ فضیلت ہے، چیز الگ ہے۔ مولا نے کیا فرمایا؟ اللہ نے جو ہمیں پہلی چیز دی وہ علم ہے۔ میں ایک اور بات کر کے آگے بڑھوں، بھائی علم اس گھر کی فضیلت نہیں، چیز ہے۔ مجھے بتائیے یہ جو بزم ملائکہ میں ملائکہ کے آگے آدم مسجود بن گئے، یہ کون سی شے تھی جس نے آدم کو افضل بنا دیا؟ کیا تھا جو آدم کے پاس تھا؟ علم۔ جو آدم کے لیے فضیلت بن رہا تھا وہ سجاد کے گھر کی چیز تھا۔ ہوئے 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 ہوئے۔ تو بھائی لاہور والوں اور میرے جوانوں، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یہ بھی نہ کہا کرو کہ علی کی فضیلت کہ علی کے پاس علم تھا۔ اور بھائی علی کی فضیلت نہیں کہ علی کے پاس علم تھا، یہ تو علم کا مقدر ہے کہ علی نے رکھا ہوا تھا۔ ہم فضیلتوں کے محتاج ہیں، فضیلت علی کی محتاج ہے۔ جاؤ جا کر کسی سے بھی پوچھو، اور ممبر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں علی کی فضیلت نہیں کہ علی کعبے میں آیا، کعبے کی فضیلت ہے کہ اس میں، بھائی بغیر دلیل کے بات نہیں کروں گا، اگر علی کی فضیلت ہوتی تو علی کی ماں گھر سے چابیاں لے کے آتی، تالا کھولتی، دروازے سے اندر آتی، مگر دیوار نے در بنا کے بتایا میری فضیلت کے علی آ گیا۔ بہت شکریہ۔ عظمت امیر المؤمنین امام المتقین، بلند تر صلوات۔ کتنی چیزیں، بہت شکریہ۔ 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی۔ اب ایک لفظ کی وضاحت نہیں ہو سکتی، 1 گھنٹے میں ایک مجلس میں نامکمل ہے، البتہ اقتباسات عرض کروں گا۔ اوتینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین۔ اللہ نے ہمیں علم دیا، حلم دیا، سماحت دی، فصاحت دی، شجاعت دی، اور نیک ماؤں کے نیک بچوں کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔
جس محبت کو اللہ رکھے ہندہ زادے نکال نہیں سکتے. اس محبت کو اللہ نے رکھا. اچھا ممکن ہے یہاں کوئی عربی جاننے والا بیٹھا ہو, اور یقیناً بیٹھے بھی ہیں, کوئی جوان پیچھے بیٹھا اور بھی جاننے والا, میں باہر نکلوں اور آگے آ جائے. مولانا ڈنڈی مار کے جا رہے ہیں. بھائی کیا ڈنڈی ماری؟ عربی متن ہے والمحبت فی قلوب المؤمنین. اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ بنتا ہے کہ مومنین کے دلوں میں محبت کو رکھا. اور آپ نے یہ ترجمہ کیا کہ نیک ماؤں کے نیک بچوں کے دلوں میں. یہ مائیں کس کا ترجمہ کیا؟ یہ بچے کس کا؟ بھائی تھوڑی بہت عربی مجھے بھی آتی ہے اور میں نے ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہے, کیونکہ میں نے نبی کی حدیثیں پڑھی ہیں. میں جانتا ہوں مومن وہی ہوتا ہے جس کی ماں نیک ہوتی ہے. بد کردار ماؤں کی اولادوں کو کیا پتا کہ علی کیا ہے. بھائی میرا جملہ ہوتا تو دیوار پہ دے مارتے. میرا لاکھوں سلام عاشق ولایت علی, مرد مجاہد, مرد کلندر, ابو ذر غفاری جندب ابن جنادہ, بڑھاپے کے عالم میں عشق علی کی جوانی لیے ہوئے, ہاتھ میں عصائے ولایت لیے ہوئے, لوگوں کے دروازوں پہ آ کے دق الباب کر کے باہر بلا کے ابو ذر کہا کرتا تھا ایھا الناس اما سمعتم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتبوا اولادکم علی ولایت علی ابن ابی طالب فمن ابا فانظر فی شان امہ. لوگوں کیا تم نے محمد کی زبان سے نہیں سنا کہ اپنے بچوں کو خط ولایت علی پہ تربیت دیا کرو. اگر بچے ولایت نہ مانے, بچوں سے کچھ نہ کہنا, ماؤں کا کردار دیکھو. جیو 6 چیزیں وَفُضِّلْنَا بِأَنَّا. ہائے ہائے بھئی فضیلتیں گنواؤں, فضیلتیں گنواؤں. جس کی نگاہ میں علم چیز ہے فضیلت کیا ہوگی؟ وَفُضِّلْنَا بِأَنَّا مِنَّ النَّبِيُّ الْمُخْتَارِ. شامیوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو نا, تمہارا نہیں ہمارا نانا ہے. ہائے 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 ہائے, خدا کی قسم یہ دعویٰ کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا. وَمِنَّ الصِّدِّیقِ, صدیق اکبر میرا دادا ہے. وَمِنَّ الطَّیَّارِ, جنت میں 2 پروں سے پرواز کرنے والا جعفر طیار بھی میرے گھر میں ہے. وَمِنَّا سِبْتَا هَذِهِ الْأُمَّةِ, اس امت کے سبتین حسن حسین میرے گھر میں ہیں. وَمِنَّا أَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ, اللہ کا شیر بھی میرے گھر میں. گیدروں کو بتا رہے تھے اللہ کا شیر بھی میرے گھر میں, رسول کا شیر بھی میرے گھر میں. بندے پریشان ہو گئے, یہ مولا کون سے شیروں کی باتیں کر رہے تھے؟ بھائی رسول کے شیر کو حمزہ کہتے ہیں, اللہ کے شیر کو علی کہتے ہیں. علی شیر خدا نعرہ حیدری. علی میرے گھر, حمزہ میرے گھر, جعفر میرے گھر, حسن حسین میرے گھر. کمال فکرہ میرے مولا نے فرمایا. شامیوں کے چہروں کو دیکھ کے علی کے لال نے فرمایا من عرفانی فقد عرفانی, جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے. وَمَن لَّمْ يَعْرِفْنِي أَنبَاتُهُ بِحَسَبِي وَنَسَبِي, اور جو نہیں جانتا آؤ میں اپنا حسب بھی بتاؤں. اللہ درجات عالی سے متعالی فرمائے. سید العلماء علامہ علی نقی نقن علیہ رحمہ کے کمال فکرہ. وہ فرماتے تھے کہ یہ دعویٰ آؤ میں اپنا حسب بھی بتاؤں, اپنا نسب بھی بتاؤں. بھرے دربار میں علی کے لال کے علاوہ کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا. پڑھیں آگے, پڑھیں آگے. اچھا ٹھیک ہے. انا ابن مکہ و مینا, میں مکہ و مینا کا بیٹا. انا ابن زمزم و صفا, میں زمزم و صفا کا بیٹا. بھئی مکہ ایک شہر کا نام, مینا بھی ایک جگہ کا نام.
صفا پہاڑی کا نام، زمزم چشمے کا نام. تو یہ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ میں مکہ کا بیٹا، میں مینا کا بیٹا. بھائی مکہ کیوں مشہور ہے؟ کعبے کی وجہ سے. مینا حاجی صاحبان بیٹھتے ہیں ادھر، صفا بی بی ہاجرہ جو دوڑی، زمزم اسماعیل کا چشمہ، ایسا ہی ہے نا. اور مولا کیا فرما رہے ہیں؟ میں مکہ کا بیٹا، میں مینا کا بیٹا. میں بچوں کو سمجھانے کے لیے اس کی وضاحت کروں گا. بھئی آپ کے لاہور کا ایک جوان بڑا ہو ماشاءاللہ عالم دین بن جائے، اور آپ کراچی جائیں اور وہاں اشتہار پہ اس کا نام لکھا ہو فلاں فلاں آف لاہور، آپ کا سینہ چوڑا ہو جائے گا اور آپ کہیں گے جانتے ہو اس کو؟ یہ ہمارے لاہور کا بیٹا ہے. وہ کہے گا لاہور کا بیٹا؟ بھائی لاہور تو ایک شہر ہے، اس کے باپ کا نام بتاؤ، دادا کا نام بتاؤ. یہ جو آپ نے کہا لاہور کا بیٹا، ابھی میں چند دن پہلے سندھ میں نواب شاہ میں خمسہ پڑھ رہا تھا، اور وہاں بھی میں نے یہ خطبہ ایک مقام پہ پڑھا، تو میں نے بھی وہاں یہی کہا. میں نے کہا ہمارے پنجاب میں جب بی بی شہید آتی تھی نا بے نظیر بھٹو، تو سندھی نعرے لگاتے تھے سندھ کی بیٹی ہیں، وہ ناز کرتے تھے تم ناز نہ کرو یہ ہماری بیٹی ہے. کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ سندھ اگر قابل عزت ہے نا تو اس کی وجہ سے، سندھ کا نام ہے نا تو اس کی وجہ سے، اس لیے کہا جاتا ہے یہ ہماری بیٹی ہے. مولا نے فرمایا میں مکہ کا بیٹا، میں مینا کا بیٹا، میں زمزم کا بیٹا، میں صفا کا بیٹا. اگر ہم نہ ہونا، نہ ہاجرہ کی کوئی نسبت ہے، نہ اسماعیل کی کوئی نسبت ہے، نہ کعبے کی کوئی نسبت ہے. ہم ہیں، کعبہ بھی زندہ ہے، زمزم بھی زندہ ہے، ہماری وجہ سے زندہ ہے. ماشاءاللہ. سارے مل کے تھک تو نہیں گئے؟ جو تھک گئے ہیں وہ صلوات پڑھیں. اور جو نہیں تھکے وہ صلوات پڑھیں. تھکنے والے ہیں مگر کم ہیں. چلو میں آپ سے معذرت چاہوں گا کیونکہ نہ تھکنے والے ووٹ زیادہ ہیں. آپ کو پھر سننا پڑے گا، تھوڑا برداشت کر لیں. انا بنو مکہ و مینا، انا بنو زمزم و صفا. ادھر 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 انا بنو من حمل رکن باطراف الردا. میں اس کا بیٹا جس کی چادر کے کنارے پہ سوار ہو کے رکن یمانی کعبے کے قریب آیا. انا بنو من صلی بملائکۃ السما. میں اس کا بیٹا جس کے پیچھے آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی. بھائی کب کی بات؟ معراج کی رات میرے نبی عرش پہ گئے، جبرائیل ساتھیوں سمیت حاضر ہوئے. یا رسول اللہ آپ نماز پڑھائیے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. نبی نے پڑھائی، جبریل نے پڑھی. اب جبریل جانتے ہو کون ہے جبریل؟ بھائی ملک سید الملائکہ، گناہگار مخلوق نہیں، معصوم ہے، فرشتوں کا سردار. میں کہوں گا اے امین وحی، اے سید الملائکہ، آپ نے جو نبی کو آگے کھڑا کیا، آپ کی فضیلت بھی کم نہیں. آپ آگے آ جائیں، نبی پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں. بعید نہیں آواز محسن محسن کاظمی، خبردار، فرشتوں کا سردار ہوں مگر اس کے در کا نوکر ہوں. بھائی نوکروں کی اوقات نہیں کہ سرداروں کے آگے آئیں. تو کہنے دو نا، جب جبریل کی جرت نہیں کہ محمد کے آگے آئے تو گناہگاروں کی کیا اوقات؟ توجہ ہے؟ طویل ہے خطبہ.
خطبہ پھر کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پڑھیں گے۔ میرے مولا نے فرمایا انا ابن امیر المومنین، میں مومنوں کے امیر کا بیٹا، انا ابن امام المتقین، میں متقین کے امام کا بیٹا، انا ابن قاتل المشرکین، میں مشرکین کے قاتل کا بیٹا، انا ابن امام المواحدین، میں توحید پرستوں کے امام کا بیٹا، انا ابن قاتل الناکسین والقاصدین والمارکین۔ کمال نہیں ہو گیا؟ شام میں کھڑے ہو کے فرما رہے تھے شامیوں میں صفین والوں کے قاتل کا بیٹا، میں جمل والوں کے قاتل کا بیٹا، انا ابن سہم من مرام اللہ علی المنافقین۔ ایک جملہ سن لو اور منقول مسائل۔ قبلہ یہ جملہ مجھے دل و جان سے زیادہ عزیز ہے۔ میں جس مجلس میں یہ جملہ نہ پڑھوں، جب بھی خطبہ پڑھوں تو ساری رات میرا ضمیر مجھے ملامت کرے گا کہ محسن کاظمی جب خریدار بیٹھے تھے تو کنجوسی کیوں کی؟ فرمایا جانتے ہو میں کس کا بیٹا؟ انا ابن سہم من مرام اللہ علی المنافقین۔ میں ایک ایک بندے کی توجہ چاہتا ہوں، ترجمہ کرنے سے پہلے میں تشریح کروں۔ جو بزرگ احباب تشریف فرما ہیں یہ جانتے ہیں جو پرانے زمانے میں تیر انداز ہوتے تھے ان کے پاس 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا تھا، ایک تیر، ایک کمان، ایک ترکش، وہ بیگ، وہ تھیلا جس کے اندر تیر ڈالتے تھے، ایک ایک کر کے نکالتے، کمان میں جوڑتے، نشانہ لگاتے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3، تیر، کمان، ترکش۔ جاؤ جس سے مرضی جا کے ترجمہ کرواؤ، میں ذمہ دار۔ میرے مولا نے فرمایا جانتے ہو میں کس کا بیٹا؟ یا علی میری مدد کرنا۔ انا ابن سہم من مرام اللہ علی المنافقین، میں ترکش توحید سے نکلنے والے اس تیر کا بیٹا ہوں جو منافقوں پہ چلتا ہے۔ رونے والوں، چند دن رہ گئے، غریب کا چہلم آنے والا ہے۔ میری منت ہے چہلم کے دن کوئی جوان، کوئی بزرگ، کوئی بچہ گھر میں نہ بیٹھے۔ یہ اس غریب بہن کی حسرت ہے جسے جی بھر کے رونے بھی نہ دیا گیا۔ شام کے زندان میں ایک قاصد آیا، سید سجاد تجھے یزید نے دربار میں بلایا۔ میرے مولا دربار میں آئے، یہ ظالم کہتا ہے سجاد میں تم لوگوں کو رہا کرنا چاہتا ہوں۔ رہائی کا نام سنا، غیرت کا بیمار تڑپ گیا۔ فرمایا پہلے میں اپنی پھپھی سے پوچھوں گا۔ علی کی بیٹی کے قریب آئے، اماں یزید رہا کرنا چاہتا ہے، کیا حکم ہے؟ عالمہ غیر معلمہ نے فرمایا سجاد اس ظالم سے کہہ دے میں شام ایسے نہیں چھوڑوں گی، میرے 3 مطالبے ہیں، پورے کر لے میں شام سے چلی جاؤں گی۔ میرا پہلا مطالبہ ہے ایک گھر خالی کر کے دے، میں نے ابھی بھائی پہ جی بھر کے ماتم کرنا ہے۔ یہ حسرت تھی زینب کی کہ گھر گھر میں میرے بھائی کا ماتم ہو۔ میری دوسری حسرت، دوسرا مطالبہ اس سے کہہ دے شام سے مدینے تک کوئی رہنما ہمارے ساتھ بھیجے جو ہمیں مدینے تک چھوڑے۔ میرا تیسرا مطالبہ ہے میرے پیاروں کے سر مجھے دیے جائیں، میرا لوٹا ہوا سامان واپس کیا جائے۔ عزادارو جب یہ خبر یزید تک پہنچی، یہ ظالم کہتا ہے سجاد 2 مطالبے تو پورے کر دوں گا، گھر بھی خالی ہو جائے گا، بشیر کو مدینے تک ساتھ بھی بھیجوں گا، لیکن معاف کر سامان کیسے واپس کروں؟ کوئی لوٹ کے کہیں لے گیا، کوئی تیرے بابا کی انگوٹھی کہیں لے گیا۔ عزادارو ابھی ظالم نے کہا سجاد یوں کر مجھ سے قیمت لے لے، مجھے معاف کر دے، قیمت کا نام سنا تڑپ گیا حسین کا بیٹا، رو کے کہا ظالم حیا نہیں آتا، کیا قیمت لگائے گا میری ماں کی چادر کی؟ کیا قیمت لگائے گا میری بہن کی بالیوں کی؟ عزادارو روایت کہتی ہے کہ گھر خالی کیا گیا، علی کی بیٹی اس گھر میں آ گئی اور اعلان کیا شامیوں
جاؤ اپنی عورتوں کو بلاؤ۔ جب شام کی عورتیں آ گئی، فاطمہ کی بیٹی نے کہا یاد ہے جب میں شام آئی تھی تم نے اجر رسالت دیا تھا، اگر کسی کی کوئی حسرت رہ گئی ہو میں زینب حاضر ہوں، جی بھر کے مجھے پتھر مار لو، اب میں شام چھوڑ رہی ہوں۔ شام کی عورتوں نے ماتم کر کے کہا اے بنت علی ہمیں معاف کرنا، ہم نے تجھے تب پہچانا نہیں تھا، زینب جو سزا دے گی ہمیں قبول ہے۔ بی بی نے فرمایا دیکھو ہم علی کی بیٹیاں ہیں، ہم سزائیں نہیں دیتی، ہاں اگر بدلہ اتارنا ہی چاہوں میری ایک منت ہے، میں شام سے جا رہی ہوں، میری سکینہ تمہارے حوالے، ہو سکے میری سکینہ کی قبر پہ چراغ جلا دینا۔ اجرکم اللہ۔ ازاداروں سنتے ہو روایت کہتی ہے جب زندان میں تھی نا علی کی بیٹیاں، کچھ سامان واپس کیا گیا، میں دعا کروں گا میرا اللہ کسی ماں کو بیٹے کا یہ رنگ نہ دیکھنا پڑے۔ رونے والوں پہلے آئے ہیں شہیدوں کے کٹے ہوئے سر، آ جاؤ بسم اللہ، آ جاؤ مہربانی دروازہ بند کر دیں پیچھے سے، مصائب ہے پلیز، جی بھر کے ماتم کرنا۔ بھی شام کا زندان، علی کی بیٹیاں، اجڑی بیٹیاں، پہلے زندان میں آیا علی اکبر کا سر، اکبر کی ماں آگے بڑھی، کیا دیکھا جسے تیار کر کے بھیجا تھا، اس کا چہرہ زخمی ہو گیا، واہ اکبر کے بین بلند ہوئے، پھر آیا قاسم نوشاہ کا سر، اب حسن کی بیوہ آگے بڑھی، اپنے لال کا سر گودی میں لیا، پھر حسین غریب کا سر آیا، ہر بی بی نے ماتم کیا، پردے میں بیٹھی ہے میری مائیں بہنیں، عزاداروں اب ایک سر تھا جو 6 مہینے کا تھا، اب ہر ماں بی بی رباب کو پرسا دے رہی، اے ماں اصغر کی آ گیا، تیرا اصغر آ گیا۔ عزاداروں اب 2 چھوٹے چھوٹے سر آئے، اب کوئی ماں آگے نہیں بڑھی، سر لانے والے نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ کون ایسے؟ علی کی بیٹی کی آواز آئی، ارے میں زندہ ہوں، میں نے بھائی پہ صدقہ کر دی۔ اکبر کا سر گودی میں لے کے وہ اکبرہ کر رہی تھی، سنو گے جملہ غیرت مندو، اللہ پردے داروں کے پردے سلامت رکھے، جس شہید کا سر آتا بیبیاں نام لے کے بیان کرتی، اکبر آیا کہا واہ اکبرہ، قاسم آیا واہ قاسمہ، حسین آیا واہ حسینہ۔ ایک وہ سر تھا جو کربلا سے شام نوکے نیزہ پہ نہیں تھا، گردن گھوڑے کی ام البنین کے لال کا سر جب زندان میں آیا، ہر بی بی نے کہا واہ حجابہ۔ رو لو تم خوش قسمت ہو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں، ہائے قسمت علی کی بیٹیوں کی، جب روتی تھی ظالم سجاد کو تازیہ نے مار، شہیدوں کے سر آئے۔ عزاداروں اب آخر میں ایک گٹھری لائی گئی، گٹھری آئی زندان میں، فاطمہ کی بیٹی آ گئی، ہائے میر کارواں زینب بنت علی، جب گٹھری کھولی کیا دیکھا؟ وہ چادریں تھیں جو شام غریبہ میں لوٹی گئی، بی بی نے پہلی چادر نکالی، رو کے کہا بھابی رباب آپ کی چادر آ گئی، دوسری چادر نکالی، بھابی ام لیلا آپ کی چادر آ گئی۔ اب وہ معاف کرے جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں جو آخر میں چادر نکالی، یہ بڑی چادر نہیں تھی، یہ چھوٹی سی چادر تھی، جب یہ چادر نکلی ہر بی بی زندان شام میں قبر سکینہ پہ گئی، سکینہ تیرا پردہ آ گیا، سکینہ تیری چادر آ گئی۔ ماتم حسین